امت بنائی امت، یہ فارسی ہیں، یہ رومی ہیں، یہ بلال حبشہ سے آئے ہیں، یہ قریشی ہیں، امت بنائی، جماعت بنانی ہے، امت بنانی ہے. ہمیں فرقے نہیں بنانے، مالداروں کا فرقہ، پڑھے لکھوں کی جماعت نہیں، ہمیں تو ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کیونکہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کے قبیلے کی طرح ہے. قبیلے کے بڑے کو ہر بچے سے محبت ہوتی ہے، ہمیں تو ہر ایک سے محبت ہے. گناہ سے نفرت ہو سکتی ہے لیکن گنہگار سے نہیں. ماں اپنے بچے پر گرم پانی ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ پہ ڈالتی ہے، پھر دھونے کے بعد چومتی ہے، چاٹتی ہے اور گلے سے لگاتی ہے. ہم تو امت کو گلے سے لگائیں گے، یہ تو دھوبی گھاٹ ہے. یہاں تو دھبے والا کپڑا بھی آئے گا، ناپاک بھی آئے گا، اور زیادہ ناپاک بھی آئے گا، کم ناپاک بھی آئے گا. امت کے ہر طبقے میں ہر قسم کی بیماری ہیں، لیکن بیماریوں کو نہیں بیان کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرماتے تھے میں سلیم الصدر ہو کر تمہارے پاس آؤں اور سلیم الصدر ہو کر نکلوں، یہ مجھے پسند ہے. ادھر کی ادھر کی نہیں، وہ ساتھی ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو کیسا ہے؟ وہ 70 سال کی عمر میں یہ کر رہا ہے، تیرے کیا بات ہے، تو کیا کرے؟ ہم دوسروں کے بارے میں نتیجے نہ نکالیں، اپنی فکر کریں. جس کو اپنی الجھن ہوگی، اپنی فکر ہوگی، وہ دوسروں کے کیڑے نہیں نکالے گا. ہم تو دوسروں کے معائب پر عیب ڈالیں گے، پردہ ڈالیں گے، اور دوسروں کی خوبی دیکھیں گے. رونے والا آدمی ہے، یہ تہجد گزار آدمی ہے، یہ آدمی بہت صبر کرنے والا ہے. اس آدمی میں وعدہ وفائی ہے. سورہ مریم آپ بالتفصیل پڑھ کے دیکھو کسی دن، ایک ایک نبی کی خوبی پر اللہ نے اشارہ کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. اسماعیل علیہ السلام کا یاد کرو، وہ صادق الوعد تھے. کیونکہ جا رہے کسی نے کہہ دیا میں تو کوئی چیز گھر چھوڑ کے آ گیا، ارشاد فرمان لے آؤ. 1 سال کے بعد آیا یا 3 دن کے بعد آیا، وہیں پایا. دائی وعدہ وفا ہوتا، کیونکہ دائی تو صبر والا ہوتا ہے. چنانچہ آپ صبر کے واقعات پڑھتے رہتے ہیں. تھوڑے صبر پر زیادہ راستے خدا خیر کے کھولیں گے، لیکن دائی کو گزارتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ گزارے بغیر درجات طے نہیں ہوتے، کیونکہ استقبال میں خطرات ہیں اور استدبار میں حفاظت ہے. صرف نا امیدی کا ڈر ہے. جہاں بات نہیں سنی جا رہی، جہاں بات توجہ سے نہیں لی جا رہی، وہاں یہ ہے کہ یہ میری بات نہیں سن رہے. لیکن استقبال میں آدمی ڈگر سے، راستے سے، منزل سے ہٹنے کے خطرے میں رہتا ہے. استقبال خطرے کی چیز ہے، اس لیے پہلے استدبار لایا جاتا ہے، بعد میں استقبال ہوتا ہے، کیونکہ استقبال میں جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. استدبار میں جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور استقبال میں پھر آدمی جم جاتا ہے. اور جمنے کے اسباب میں تسبیح ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، دعا ہے، تعلق مع اللہ ہے. اس لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو. اس لیے حالات میں گھبرائیں گے نہیں، جھنجھوڑ کے دیکھتے ہیں اللہ پاک. اللہ پاک جھنجھوڑ کے دیکھتے ہیں، نچوڑ کے دیکھتے ہیں کیسا ہے یہ آدمی. آپ اپنے ملازم کو سب طرح کے حالات سے گزارتے ہیں، اللہ پاک بھی بندے کو گزارتے ہیں تنگیوں سے. کیا کہتا ہے؟ ایوب علیہ السلام کو جانچ لیا 18 سال، پھر فرمایا نعم العبد ایوب. جانچ لیا ان کو بیماری میں، جانچ لیا اولاد کی موت میں، جانچ لیا بیویوں کے اکیلے رہ جانے میں، سونا چاندی لٹ گیا، لیکن پھر بھی دیگر سے نہیں ہٹے. تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟
ایوب تو بہت صبر گزار بندہ ہے. اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو شکر کی توفیق دی. آدمی دعوت کے کام میں بوجھ نہیں کسی پر، خاندان والوں پر، گھر والوں پر، محلے والوں پر. 2 فرشتے آئے اور دونوں کہنے لگے کہ آدمی بہت اچھا ہے لیکن بیت المال سے کھاتے ہیں. ایک فرشتہ سوال کر رہا ہے، دوسرا جواب دے رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو سنا رہے ہیں. انبیاء کی اصلاح کا طریقہ اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہے. ایک فرشتہ سوال کرتا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کما کر کھانا ہے. قرآن میں لوہے کے بارے میں 2 آیتیں آتی ہیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا اتارا ہے، بہت سخت ہے. چنانچہ جتنے ہتھیار بنتے لوہے سے بنتے ہیں، پلاسٹک سے تھوڑے بنتے ہیں. لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام نے زرہ بنانے کا ارادہ کر لیا تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لہو کہا ہے. سب کے لیے لوہا نرم نہیں ہے، داؤد علیہ السلام کے لیے نرم. کالعجین، کیونکہ گوندے ہوئے آٹے کی طرح تھا ان کے لیے. اس سے معلوم ہو گیا ہمیشہ کے لیے جو سنتوں پر چل کر اپنی روزی کمائے گا اللہ اس کے مشکل حالات کو آسان کر دے. زمزم پہلے نہیں دیا، پہلے تھکایا ہے. تیمم پہلے نہیں دیا، پہلے پانی کی یہ ضرورت کا احتیاج کا حال دکھایا، پھر تیمم دیا. ہر دشواری کے بعد آسانی ہوتی ہے. العسر مقدم ہے، یسر مؤخر ہے. ناگواریاں پہلے آئیں گی، آسانیاں بعد میں آئیں گی. شدائد پہلے ہوتی ہیں اور سہولتیں بعد میں ہوتی ہیں. اس لیے آدمی کو بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے. 3 دشمن بڑے بڑے ہیں اس کے ساتھ، نفس بھی، شیطان بھی. اور نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ گندی عادتیں، چنانچہ آدمی کو ادھار پہ لے جاتے ہیں. حضرت مولانا پالر پوری نے حضرت مولانا انعام صاحب سے پوچھا، حضرت شیطان کو کس نے برباد کیا؟ شیطان تو تھا نہیں اس وقت. حضرت نے فرمایا نفس ہو، اس کے نفس نے برباد کیا. اونچا لے جا کر اونچے معیار پر باقی رہنا آسان نہیں ہے. فرشتوں کا استاد بن گیا نیچے کا آدمی، لیکن جھلی نہیں، برداشت نہیں ہوئی. کسی معیار پر جانے کے بعد اپنے آپ کو استغفار سے، اپنے آپ کو دعاؤں سے، اپنے آپ کو عاجزی سے بچا سکے گا، ورنہ پھسل جائے گا. میں شہر کا ذمہ دار ہوں. ابھی تو آپ نے سنی پانی کشتی میں چلے گی، لیکن کشتی میں پانی نہ آ جائے. لوگوں کے ہمیں حدیث میں سکھایا گیا اے اللہ میرے دل میں مجھے ذلیل کر دے اور لوگوں کے دل میں عزیز کر دے. دعا ہے اے اللہ ہمارے نفسوں میں تو ہم کو ذلیل کر دے، لوگوں کے نگاہ میں ہمیں باعزت کر دے. اور اگر معاملہ الٹا ہو گیا تو نقصان ہو جائے گا. حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے نہ میں عالم ہوں نہ عامل ہوں، ایک محنت کر رہا ہوں جانتا اس کو بھی نہیں. کتنا بڑا کام خدا نے لے لیا. زبان میں لقنت ہے، جسم میں نزاکت ہے، لیکن نحیف کمزور آدمی میں اندر کی مایا آ گئی. اللہ نے کتنا بڑا کام لے لیا. میرے بزرگوں آدمی اونچا جاتا رہتا ہے، نیچے دیکھتا ہے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی اسے. جتنا آدمی اونچا جائے گا اللہ سے تعلق، اللہ کے تعلق سے بچ پائے گا. ورنہ تو آدمی کبر کی نظر ہو جائے گا، فخر کی نظر ہو جائے گا، اور ان سے کچھ ملنے والا نہیں. لوگوں کی تعریف قابل اطمینان نہیں، لوگوں کی برائی قابل اطمینان نہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے ایک بہت شاندار مثال اس کی دی ہے. معلوم کریں آپ کیا دی ہے، میں تو یہاں بتانے والا نہیں ہوں.
لوگوں کی تعریف سے خوش بھی نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں کی تعریف سے بدل بھی نہ ہو، کیوں؟ ان کی تعریف کو اطمینان بخش نہیں ہوتی. یہ ذرا سی دیر میں پہاڑ بنا دیتے ہیں، ذرا سی دیر میں پہاڑ کے ذرہ بنا دیتے ہیں. منشا کے مطابق فیصلہ کرو، بہت اچھے امیر ہیں، منشا کے خلاف کر دو، سمجھ نہیں، ابھی پورا حال سے واقف نہیں. کیونکہ بیعت لی جاتی تھی منشتن و مکرہن، ہم تو ناگواری میں اور خوشگواری میں اللہ کے نبی کی ماننے کی بات کا عہد کرتے ہیں. اس واسطے میرے بزرگوں، کام میں اونچ نیچ آئے گی، کام میں ناگواریاں آئیں گی، لیکن ناگواریوں کو مانگنا نہیں ہے. سل العافیہ، حدیث میں آتا عافیت مانگو، لیکن آ جائے تو جھیل جاؤ. وجدنا الخیر فی الکرہ، صحابہ کا کہنا ہے ہم نے ناگواریوں میں خیر کو پایا ہے. جماعت کی نماز پڑھنے میں ناگواری ہے اور اپنی نماز پڑھنے میں حریت ہے. اطاعت میں ناگواری ہے لیکن درجہ اونچا ہے. غربت میں تنگی ہے، غربت میں مسکنت ہے، غربت میں جو ہے پریشانی ہے، اس کا درجہ بھی اونچا ہے. بیماری میں ناگواری پیش آتی ہے کیونکہ صائم اور قائم کے برابر ثواب ملے گا بیمار آدمی کو، جبکہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. بیمار آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کا ثواب ہے. معذور آدمی جوانی میں جن اعمال کو کرتا تھا اب نہیں کر پا رہا، لیکن اللہ پاک اس کی رعایت کریں گے، اجر دیں گے جوانوں جیسا. اللہ کے یہاں تو بہت لحاظ ہے، اس لیے نئے نئے ساتھیوں کو لگانا اور پرانے ساتھیوں سے استفادہ کرنا یہ ترقی ہے. اور نئے لگ رہے ہوں، پرانے بیٹھ رہا ہوں، کیونکہ یہ کام کے نہ ہونے کی نشانی ہے. اب جوان طبقہ آ رہا ہے لیکن کوئی مربی نہیں ہے، کوئی تسبیح تلاوت ذکر و دعا انہیں سکھانے والوں نے. جوانوں کی بھیڑ ہے لیکن ان کو لے کے چلنے والا نہیں. بزرگوں، اللہ کی نعمت کی ناقدری اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ امت کا رخ متوجہ ہے، امت کا دل پھر رہا ہے. امت کے جوان، امت کے مالدار، امت کا عوام خواص متوجہ ہو رہا ہے، لیکن ہم سے قدر نہیں ہو پا رہی. جیسے رمضان میں رجوع عام ہوتا ہے، اس وقت اجتماعات میں، جوڑوں میں، مشوروں میں رجوع عام ہے، لیکن ہم سے قدر نہیں ہو پا رہی. حضرت مولانا الیاس صاحب مفتی زین العابدین کو کہہ رہے ہیں کہ تم نفل پڑھ رہے ہو اور ایک آدمی جو آیا وہ چلا گیا، اس کا قیامت میں کون جواب دے گا؟ مجمع کے مجمع آ رہے ہیں ہماری مسجد میں، اجتماع میں، جوڑ میں، مشورے میں ایک جمع غفیر آ رہی ہے، ہم سے ان کا استقبال بھی نہیں ہو رہا، ہم سے خیریت نہیں پوچھ پا رہے، ہم تو ان کی دلجوئی نہیں کر پا رہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ گشت میں شریک نہیں ہوتے تھے، اب ایک زمانہ ہے کہ لوگ 5 مہینے کے لیے تیار. پرسوں ترسوں آواز لگی ہے، لوگ دوسرے سال کے ہزاروں علماء ہو گئے. مطلب استعداد ہے، لیکن استعداد کو استعمال کرنے والا وہ طبقہ جو ٹھکانے لگائے گا وہ اس کی ضرورت ہے. امت میں تو خوبی ہے، دنیا کا پتلا ہے اس وقت، لیکن ماشاءاللہ دعوت کے کام میں رجوع عام ہے. علماء بھی رعایت کر رہے ہیں، عوام بھی رعایت کر رہے ہیں، مالدار بھی رعایت کر رہے ہیں، غریب طبقہ بھی متوجہ ہو رہا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے ہم سے کسی طبقے کی قدر نہیں ہو رہی. علماء کی بے احترامی ہو جاتی ہے ہم سے. کام میں قربانی دینے والا مجمع ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے. کام میں چلنے والا آدمی ہم اس کی دلجوئی نہیں کر پاتے. حضرت انس بن مالک کے ماموں شہید ہو گئے احد میں، تو اللہ کے نبی ان کی دلجوئی کی وجہ سے حضرت انس بن مالک کی امی کی، یعنی مرنے والے کی بہن کی رعایت میں ان کے گھر جاتے رہتے.
اور فرماتے ہیں ان کی ماں کا بہت بری، ان کے بھائی کا بہت بری طرح انتقال ہوا. یعنی اللہ کے نبی ام سلیم کے گھر جا رہے ہیں ان کے بھائی کی رعایت میں. ہم تو بھائیوں کی رعایت کیا، قربانی دینے والوں کی رعایت نہیں کر پاتے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو بیماروں کی بیماری پرسی کرنے جا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں کان یشارک معنا فی الجنائز، اللہ کے نبی ہمارے ساتھ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں. کان یعود المریض، مریض کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ضرورت ہے اس کی. بزرگوں جوڑنے سے جڑیں گے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا انعام الفضل رحمۃ اللہ علیہ میوات چلے گئے ایک دیہات میں، وہاں اجتماع تھا. اس اجتماع میں پہنچنے کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی حیات الصحابہ شروع کرنی ہے، لیکن ابھی ہم نے دلی کے علماء سے مشورہ نہیں کیا. کتاب لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد میں تقریر لکھواتے ہیں. کتاب لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تصدیق کراتے ہیں، اس پر پیش لفظ لکھواتے ہیں. یہ دیکھیے دونوں بزرگوں نے بات کری، بات تو صحیح ہے، ہمیں کتاب لکھنی ہے، دلی کے لوگوں سے علماء سے مشورہ کرنا چاہیے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے آئے، دلی سے، میوات سے، اور دلی کے بڑے مدارس میں گئے اور اہل علم سے مشورہ کیا اور اپنے خیال کا اظہار کیا کہ ہم ایسی کتاب لکھنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت چاہتے ہیں. وہ لوگ کہنے لگے کتاب آپ کو لکھنی، اجازت ہماری چاہیے. ادھر کی ادھر کی نہیں سنا رہا میں، حضرت مولانا انعام صاحب خود فرما رہے ہیں، اور جن کے سامنے فرمائے وہ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں، موجود ہیں، بے سند کی نہیں ہے. کیونکہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب اپنی سواریوں سے پکڑ پکڑ کے رکشہ لیا، کہیں تانگا لیا، کہیں کچھ لیا، کہیں کچھ لیا، بڑے علماء کی تائید لے کے گئے. وہ دیہات میں اجتماع کے موقع پر اس گاؤں میں جا کر حضرت نے مولانا یوسف صاحب نے پھر یہ کتاب شروع کری. اب بتاؤ کیسے علماء متوجہ نہیں ہوں گے، کیسے نہیں متوجہ ہوں گے. توجہ کے لیے اسباب بنائیں. ہم علماء کو چاہیں گے تو علماء جڑیں گے، ہم آنے والوں کی رعایت کریں گے تو وہ استقبال، یعنی آنے والوں کا استقبال ہے. اس کام میں استقبال بہت ضروری ہے. ہر طبقہ آ رہا، امت متوجہ ہو رہی. ایک نابینا صحابی، ان کی تھوڑی سی بے التفاتی ہو گئی، تھوڑا سا بے التفاتی کا رخ پیش آ گیا، اللہ نے غصے کی صورت اتار دی اپنے نبی کو. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ ناک منہ چڑھاتے ہیں اس وجہ سے. ایک نابینا آدمی آیا ہے، سچی طلب ہے، جن سے بات کر رہے ہو سکتا ہے یہ ہدایت میں نہ آئے، اور جو یہ آیا ہے یہ ہدایت پا جائے گا. ایک نابینا صحابی کی بات پر تھوڑی سی ہلکی سی ناگواری، یعنی تھوڑی سی توجہ نہیں دی گئی، اسی پر اللہ کی ناراضگی. یہ مجمع کا مجمع آ رہا ہے، یہ جوان آ رہے ہیں، یہ اہل علم آ رہے ہیں، یہ گنجائش والے لوگ آ رہے ہیں، یہ تنگ لوگ آ رہے ہیں، ہر صلاحیت کے لوگ آ رہے ہیں. ہم سے ان کی سچی بات یہ ہے قدر نہیں ہو رہی. جس دن قدر ہو جائے گی اس دن کام میں اضافہ ہو جائے گا. عرب جماعتیں 3 دن بیٹھی رہتی ہیں، 4 دن بیٹھی رہتی ہیں، اور ترجمان نہیں ملتے. ایک عرب صاحب کہنے لگے ایک کو 18 سال کا بچہ چاہیے، تم 2 دیتے ہو 9 سال کا، کیسے ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ اردو نہیں بول سکتا، وہ ہمیں دین سکھائے گا. وہ بچہ ہے، مدرسے سے آیا ہے، ابھی کچھ جانتا نہیں، تم نے ہمارے ساتھ لگا دیا. ہم تو برسوں کی امید کے بعد آئے. چوں چوں کرنے سے نہیں ہوگا، یہاں 2 مہینے آؤ. اب آپ کے گھر بیٹھنے کا موقع نہیں ہے، اب تو 2 مہینے حیدرآباد، 2 مہینے یہاں. انگریزی جماعتوں کو لے جانے کے لیے ایسا سمجھدار طبقہ چاہیے جو کام کو سمجھا سکے. عرب جماعتوں کو لے جانے کے لیے ایسا سنجیدہ چاہیے جو کام کو سمجھا سکے. لوگ سمجھنا چاہتے ہیں،
اور آپ سے کچھ لینا نہیں چاہتے، لیکن سمجھائے کون؟ ہر ایک کی بس کی ہر کام نہیں ہے۔ جب طائف کے لوگ آئے تو دوسرے صحابی کو صدیق اکبر نے روک دیا، تم نہیں جاؤ گے، میں جاؤں گا۔ ہر بات ہر ایک کے بس کی نہیں۔ اہل رائے ہوتے ہیں، جی صاحب رائے ہوتے ہیں، وہ بات کی اونچ نیچ کو سمجھتے ہیں۔ یہ آنے والے مہمان ملک چھوڑ کر، راحت چھوڑ کر اب ہم سے کام سمجھنا چاہتے ہیں، بتاؤ کون سمجھائے ان کو؟ اب تو ضرورت اس کی ہے، وہ طبقہ یہاں 2 مہینے کے لیے آ رہا ہے جو قابل قدر ہے۔ یہ تو نہیں کہتے وہ مطلوب نہیں ہے، یہاں تو ہر ایک کی قدر ہے، لیکن جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے اور جو لے کے چلے وہ بھی تو چاہیے نا جی۔ مقتدی ہو جائیں گے، ایمان کون بنے گا؟ اب آپ دیکھو، حکومت نے تو آپ کو چھوڑ دیا، آپ گھر کیوں بیٹھے ہو؟ حکومت نے آپ کے گناہ معاف کر دیے، تب یہاں جاؤ۔ آپ کے پڑوسی ملکوں میں جا کے دیکھو، جتنے ریٹائر ہیں وہ کام پہ لگ گئے، وہ ادھر آ گئے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب کی ایک بات کہنے لگے کہ مجھے تھوڑے 15 دن دیتے ہیں دکان کے لیے، اور 15 دن میں مرکز میں رہتا ہوں، اور مجھ سے یوں کہتے ہیں دیکھ جو یہاں تو ہمارے پاس 15 دن دیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تجھے دیں گے روزی، تیری دکان کی برکت سے نہیں۔ مجھ سے خود کہہ رہا ہے ہم حفاظت کے لیے اور تیرے یقین کو بنانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، ورنہ روزی 15 دن میں نہیں ملے گی، ان 15 دنوں میں ملے گی۔ جن کے گھروں میں جو نہیں تھے ان کے گھروں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے۔ اللہ کے خزانے ہیں۔ لفتحنا علیہم، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے تو آسمان زمین کے برکتوں کے دہانے کھول دیتے۔ یہ تو قرآن ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ اگر یہ ایمان والے، یہ بستی والے ایمان لاتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین و آسمانوں کے برکتوں کے دہانے ان کے لیے کھول دیتے۔ دہانے کھولے جبھی تو چھوٹی سی دکان میں 5 سفر، لوگ حیران ہیں تم سے، پریشان ہیں کہ ملا جی لباس میں دیکھو اس کو اور اس کا یہ دیکھو جی۔ اللہ ہے، اللہ وہ کہاں زمزم کا کنواں دے گا یہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کس کو نبوت دیں گے، کس کو ہدایت دیں گے۔ تو دعا تو دونوں کے لیے ہو رہی، عمر ابن ہشام کے لیے اور عمر ابن خطاب کے لیے، لیکن دعا کس کے حق میں لگتی ہے یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ ایک عورت کو بے چینی لگ گئی، اللہ نے ام حکیم کی برکت سے ابو جہل کے گھر میں اسلام داخل کر دیا۔ ابو جہل کے بھائی اسلام میں آ گئے، ابو جہل کے بھائی۔ اللہ کا نظام ہے، جب محنت ہوتی ہے دلوں کا میلان ہوتا ہے، راتوں کا رونا جب بڑھ جاتا ہے دلوں کا کھچاؤ بڑھ جاتا ہے، اور جب تنہائیاں برباد ہوتی ہیں اللہ دلوں میں وحشت ڈال دیتا ہے۔ سنتوں کی زندگی میں اللہ نے کشش رکھی ہے، معاشرے کی سنت ہو، اخلاق کی سنت ہو، یہ عقیدے کی سنت ہو، دعوت کی سنت ہو، دعا تو ایک طاقت ہے۔ ہر نبی نے اپنی دعا کی طاقت کو استعمال کیا ہے، سرکار نے اپنی دعا بچا کے رکھی آخرت کے لیے۔ دور اندیش ہیں، اس واسطے میرے بزرگوں اب تو دعاؤں کا وجود ہی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تھے یوں کہیں دعا میں لگو 99 حصے اور دعوت میں لگو 1 حصے۔ دعا سے اللہ کی مدد ملے گی، دعا سے آدمی پھسلنے سے بچ جائے گا، دعا کے سہارے سے آدمی پار ہو جائے گا، دعا ہی چلائے گی۔ اس لیے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، ادعونی، ادعونا نہیں کہا، واحد متکلم کا صیغہ لائے۔ اس بہت ایک طبقہ پڑا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں اعرف المعارف واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، جمع متکلم کا صیغہ اعرف المعارف نہیں ہے۔
ادعونی کہا ہے اللہ پاک نے، مجھ سے مانگو. اس لیے ہم تو اللہ کے سہارے چل سکتے ہیں، بندوں کے سہارے نہیں چل سکتے. کوئی نہیں چلا سکتا کسی کو. ہر تعلق کٹ جائے گا موت پر، اللہ کا تعلق باقی رہے گا. آپ نے سڑکیں دیکھی ہوں گی، جب بارشیں ہوتی ہیں، ہوائیں تیز چلتی ہیں، بہت سارے درخت گر جاتے ہیں. لیکن آپ کبھی دھیان جمانا، ایسے درخت گرتے ہیں جو اندر سے خالی ہوتے ہیں، پولے ہوتے ہیں. حالات ایسے لوگوں پر زیادہ مؤثر ہوتے ہیں جو تسبیح، تلاوت، ذکر و دعا، امیر کی اطاعت، امیر کے مشورے کے پابند نہیں ہوتے. ان پر نزلے آتے ہیں. ذکر کا سہارا، خدمت کا سہارا، اپنے امیر کی رجائے، نظر کرم، یہ آدمی کو پار کر دیتی ہے. کسی سہارے جب آندھی چلتی ہے تو لوگ سہارا پکڑتے ہیں. اس وقت ساری دنیا دھکے کھا رہی ہے. سہارا صرف مسجد کی جماعت کا ہے، سہارا صرف اللہ کے گھر کا ہے. یوں کہتے ہیں مسجدوں میں یہ ہو گیا، تم ہی تو کروا رہے ہو، ہم ہی تو کروا رہے ہیں. خالی مکان کو تو دیو گھیریں گے. ایک اصول ہے علماء کا، خالی مکان کو دوسری قوم گھیر لیتی. جب تم نے ویران کیا ہے تو ویران پر کوئی تو قبضہ کرے گا. اس میں دعوت والی، خدمت والی، ضیافت والی، اس میں سیکھنے سکھانے والی، اس میں رونے دھونے والی فضا ہوتی، کون ہمت کرتا؟ ہماری مسجدیں رونقوں سے خالی ہیں. رونق آئے گی دعا سے، رونق آئے گی خدمت ضیافت سے، رونق آئے گی آنے والوں کے استقبال سے، آنے والوں کے جان کھپانے سے. ایک ایک پر انفرادی محنت کے ذریعے ایک ایک کو سمجھانا. اب بے چینی تو ہے ہی نہیں. ایک آدمی تبلیغ میں لگا، لیکن تبلیغ نہیں لگی اس کو کچھ بھی نہیں. ہم نے دیہات میں دیکھا، جب بیلوں سے کھیتی ہوتی تھی، بیل 1-1.5 گھنٹہ پہلے، ابھی کھیت میں لے جانے کا موقع نہیں آیا، بیل کھڑے ہو جاتے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا. اسے معلوم ہے مجھے اب کھیت میں جانا ہے. بیل، جانوریں، بھینسیں آواز لگاتی دودھ لے لو. اب کبھی وہ چارے کے لگاتی ہیں آواز، کبھی دودھ کی لگاتی. یعنی بھینسوں میں، جانوروں میں ذمہ داری ادا کرنے کی فکر ہے. مرغی انڈا دینے کے لیے جگہ تلاش کرتی. ذمہ داری ادا کرنے کے لیے بے چینی، بے قراری. میرا تو چلہ آ گیا، کیا کروں. ایک عرب سنانے لگے میں بہت سال پہلے کہ جب میرے چلے کا وقت آ جاتا ہے تو گھر والوں کو حکمت سے تیار کرتا ہوں. برتن پھوڑ دوں گا، تیل منگائیں گے مٹی کا لاؤں گا، کیونکہ ان کی منشا کے خلاف. گوشت منگائیں گے آلو لے آؤں گا، وہ سیب منگائیں گے پیاز لے آؤں گا، 2 کلو منگائیں گے 1 پاؤ لے آؤں گا. اور توڑ اور پھوڑ اور تھوڑا سا حال خراب کر لیتا ہوں. تو کیا کہتی ہیں ان کی امی، اب ان کی دماغ صحیح نہیں ہے، ان کو جماعت میں جانے دو. اور جب جماعت سے آ جاتا ہوں، منگاتے ہیں پیاز، لاتا ہوں سیب، منگاتے ہیں 1 کلو، لاتا ہوں 10 کلو. وہ منگاتے ہیں سرسوں کا تیل، زیتون کا تیل لاتا ہوں. وہ بچے کیا کہتے ہیں، امی کیا کہتی ہے، دماغ بالکل صحیح ہے. میں نے حال بنایا اپنا تاکہ یہ مجھے نہ روکیں، اور ہم حال بناتے لیں. یعنی گھر والوں کا مزاج بنانا پڑے گا، ذہن بنانا پڑے گا. مجھے جانا ہے. یعنی گھر والوں کو سمجھانا پڑے گا اپنے رخ سے، اپنے اعتبار سے سمجھانا پڑے گا. میرے 2 مہینے لگ گئے، اب تم تیار ہو جاؤ، اب تمہارے 3 دن لگنے. حضرت عائشہ چوکنا ہے. جب اللہ کے نبی مدینے شریف آنے لگ گئے اور اللہ کے نبی مدینے آنے کی تیاری میں لگ گئے تو اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ کیا کہتی، آپ نے تو حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، میرا تو عمرہ خراب ہو گیا، حج کیا ہے میں نے. کیوں؟ مجھے تو معذوری، مجبوری پیش آ گئی. حج کے 3 فریضوں میں سے 2 فریضے تو مسجد سے باہر ادا ہو جاتے ہیں. احرام، میدان عرفات کا قیام،
میرا تو عمرہ تو ہوا رہ گیا. اللہ کے نبی کو چوکنا کیا. حضرت عائشہ نے سمجھایا تو ابو بکر کو بیٹے عبد الرحمان کو بلایا. اللہ کے نبی نے کہا لے جاؤ اپنی بہن کو تنعیم سے احرام بندھوا کے لا. یہ لے گئے تنعیم سے احرام بندھوا کے لائے. حج کا احرام تو حرم میں ہی باندھا جاتا ہے اور احرام عمرے کا خارج الحرم باندھا جاتا ہے. وہ تو آپ ماشاءاللہ آپ زیادہ جانتے ہیں کیونکہ حرم سے احرام باندھا جاتا ہے حج کا اور حل سے باندھا جاتا ہے احرام عمرے کا. احرام بدوایا حج کر عمرہ کروا دیا. پھر حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں نبی جی میں نے تو یہ منت مانی ہے اگر یہ مکہ فتح ہو جائے گا آپ کے ہاتھ تو میں کعبے میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی. یہ میری نظر مانی ہوئی ہے اور نظر کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو لے گئے حتیم میں. فرمایا یہ پڑھ لے یہاں یہ حتیم کعبے کا حصہ. ہماری عائشائیں ایسی عائشہ ہونی چاہیے. آپ کے 2 مہینے 3 دن لگ گئے اب میری باری ہے. آپ کے 2 چلے اب لگ گئے ہیں میرے چلا ہے. آپ کے 2 سفر 5 مہینے کے ہو گئے اب میرے 2 مہینے ہیں. پڑھاؤ انہیں بتاؤ. چابی بتا رکھی ہے دیکھو فلاں الماری کی چابی یہاں ہے فلاں تالے کی چابی یہاں ہے اور اس بچے کی دوا اس کاپی میں. ساری چیزیں بتا کے رکھی ہیں. ان کو یہ تو بتاؤ. آدمی بندھا ہوا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور گھر والے بندھے ہوئے تھے گھر والوں کے ساتھ. ان کا وقت لگوانا. حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں. 3 بیٹے ایمان لائے 3 بہو ایمان لائی. پوری دنیا کو خدا نے ہام سام یافس سے آباد کر دیا. ایک بیٹے کی ماں نہیں ایمان لائی اور بیٹا ایمان نہیں لایا. دونوں ایندھن کا سامان جہنم کا ایندھن بنے. لوط علیہ السلام کی گھر والی نہیں لائی ایمان. بیٹیاں ایمان لائی اللہ نے بچا. اس واسطے میرے بزرگوں گھر والوں کا وقت لگوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور چھوٹے چھوٹے بہانوں کو بنانا یہ ہے یہ گھر میں ہی تو رہنا ہے. اس کو کون سے جو ہے عمومی گشتوں میں جانا ہے. یہاں سے وہاں سے یہاں تعلیم کرنی ذکر کرنا دعا کرنی. یعنی گھر والوں کا چلہ لگے گا بیٹیوں پر اثرات آئیں گے. گھر والی کا چلہ لگے گا بہنوں پر اثرات آئیں گے. گھر والی کا چلہ لگے گا گھر کے نظام میں پاکی بھی آئے گی اور دعوت بھی آئے گی عبادت بھی آئے گی اور تلاوت بھی آئے گی اور خدمت بھی آئے گی اور ضیافت بھی آئے گی. کل پڑھ رہا تھا میں ایک حدیث میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک آدمی مہمان بن گئے. وہ مہمان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رات کے 1/3 حصے میں عبادت کر رہے ہیں اور ان کا خادم 1/3 حصے میں عبادت کر رہا ہے اور ہر جاگنے والا سونے والے کو جگانے سے باری آ گئی. اور گھر والے 1/3 حصے میں گھر والی 1/3 حصے میں خادم 1/3 حصے میں اور حضرت ابو ہریرہ 1 حصے میں. یعنی گھر کو آباد کیا غلام سے. حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام بہت بڑے جید عالم ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام آزاد کردہ غلام جید علماء میں ہیں. انہوں نے تو غلاموں کو عالم بنایا. ہمارے بیٹے بھی عالم نہیں ہمارے بیٹے بھی دیندار نہیں. جی ایک پیر سے کتنا دوڑو گے. ایک آنکھ سے آدمی کتنا دیکھے گا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ نماز کی اقامت کے لیے دین کی زندگی کے لیے میرے بیٹوں کو استعمال کر. ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں میں نے بے سر و سامان اولاد کو چھوڑ دیا ہے آپ ان کو کام میں لگا دیجیے. کیونکہ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیجئے. یہاں ایک تفسیری نقطہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں افئدۃ من الناس کہاں ہے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام من نہ کہتے ساری دنیا کے قلوب مائل ہو جاتے. یہ من آ گیا بیچ میں. یعنی اولاد کو متوجہ کرنا
اولاد کو کام میں لگانا، اولاد کو کام میں کھڑا کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر سے ان کے بیٹے عبد الرحمان کہنے لگے، ابا کئی دفعہ آپ سامنے آئے لیکن میں نے ابا سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا، میرے ابا ہیں۔ کہنے لگے میری نظر میں تو چڑھا نہیں، اگر تو میری نگاہ میں آ جاتا میں بیٹا سمجھ کر تجھ کو نہ چھوڑتا۔ اس واسطے میرے بزرگوں ہم سب دنیا کو تدبیر بتاتے ہیں، کام میں لگو، کام میں لگاؤ، تو بھی تو لگ اور لگا، لاوارث ہو کے جا رہے ہو۔ ہمارے بیٹے کام میں نہ لگے تو لوگ کیا کہیں، ان کے ابا بہت ملکوں کی قربانی دیتے تھے، اور یہ بھی جب تک کہیں گے جب تک اس ابا کے اصحاب اور ساتھی زندہ ہیں، ورنہ کوئی نسیم منسیہ ہے کون جانے گا۔ اس لیے اولاد کو کام میں لگانا یہ بڑی ذمہ داری ہے اور بڑی فکرداری ہے۔ کام ذمہ داری کا ہے، سمجھداری کا ہے، رازداری کا ہے، امانت داری کا ہے، اور اندر کے بے چین آدمی سے اللہ کام لیتی۔ یادی الیہ من ینیب سے معلوم ہو رہا ہے اندر کی بے چینی پر فیصلے خدا ہوتے ہیں۔ اب آپ حضرات تشریف لائیں، کارگزاری کے ذیل میں بہت ساری ایسی باتیں بتائی جائیں گی جو بہت سارے بیانات میں نہیں آ پاتی۔ مذکورات کے کام سے متعلق ہو، مقامی کام سے متعلق ہو، انفرادی دعوت سے متعلق ہو، ساتھی کے صفات سے متعلق ہو۔ یہاں ذوات کا معاملہ نہیں ہے، صفات کا معاملہ۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کون کس رنگ کا آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون جانتا کس رنگ کے آدمی تھے؟ حضرت علی کو کون جانتا کس قد کے آدمی تھے؟ کیونکہ اگر مجھے کوئی ویسے دیکھتا تو میری پنڈلیوں سے فیل کر دیتا۔ اللہ کے یہاں ذوات کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو وزن ہے صفات کا، اور صفات پیدا کرنے کا موقع اب ہے۔ بڑھاپے میں تو صفات بچائے جاتے ہیں، پیدا کرنے کا زمانہ تو ایک دور ہوتا ہے۔ اللہ سے تعلق پیدا نہ ہوا تو آدمی چل نہیں سکتا۔ تسبیحات کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ذکر کی پابندی، مانگنے کی پابندی، عوام میں گھسنے کا مزاج، خوش اخلاقی، نرمی، یہ صفات ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جس کو مل گئی وہ کام کر۔ کام میں تو سب کی ضرورت ہے، لیکن کام کو ضرورت جو ہے، کام کی سب کو ضرورت ہے لیکن کام کو کسی کی ضرورت نہیں۔ مجھے بلایا جائے گا، مجھے طلب کیا جائے گا، یہ چاہت بھی کمزوری کی نشانی ہے۔ ایک بزرگ مسجد میں چڑھ رہے تھے، سیڑھی میں چڑھے اذان ہو گئی، ہمیشہ پہلے جاتے تھے، فرمانے لگے متکبر بن گیا ہے، بلانے کے انتظار میں رہتا ہے۔ ہم تو وقت سے پہلے۔ یہ 2 مہینے کی جو ترتیب ہے بہت زیادہ مضبوط چیز نہیں ہے کہ سال میں 2 مہینے 10 مہینے کہاں۔ مرکز کے تقاضوں کو، عالمی تقاضوں کو جو جتنا اوڑھے گا اللہ صلاحیت بھی دیں گے، استعداد بھی دیں گے اور دلوں میں بسا دیں گے۔ کام اللہ کا ہے، کسی پر نہیں رکتا۔ وہ کام کسی پر کسی وقت نہیں رکتا، وہ تو ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے۔ میری ضرورت ذاتی ہے، میری ضرورت خود کی ہے، کام تو میری ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بلایا جائے گا یہ تو کمزوری کی نشانی ہے۔ مؤذن کو کون جگاتا ہے؟ مؤذن کی بے چینی، مؤذن کی فکرداری، مؤذن کی سمجھداری اس کو جگاتی ہے۔ ہم تو کام میں دیکھیں گے کیا تقاضا ہے، کمزوری میری ہے، خوبی دوسروں کی۔ اس واسطے میرے بزرگوں سارے عالم کے تقاضوں کو سوچیں گے، کیونکہ 2 کام کرنے، تقاضوں کو سوچنا اور تقاضوں کو پورا کرنا۔ تقاضوں کو دھکیلنا کام نہیں ہے، اس تقاضے کو کون پورا کر سکتا ہے اور اس وقت کیا تقاضا۔ جو آدمی جتنا اپنے آپ کو پیش کر دے گا، حدیث میں صاف آتا ہے المعونۃ بقدر المعونہ، خدا کی مدد جو آئے گی وہ ذمہ داری کے بقدر آئے گی۔ ملک کی سوچے گا،
عالم کی سوچے گا، قوم کی سوچے گا، علاقے کی سوچے گا، اس کے اعتبار سے اللہ اس کو سجھاؤ دیں گے. اس لیے ہم تو عالم کی سوچیں گے، عالم کی. اور کام تو اللہ کی ذات لیتی ہے، آدمی کو پیش ہو جانا ہے. 100 اونٹ قربان کیا اللہ کے نبی نے، کچھ حضرت علی لائے یمن سے، کچھ اللہ کے نبی لائے مدینہ شریف سے. 100 اونٹوں کی قربانی کے لیے ہر اونٹ اپنے آپ کو مقدم کر رہا ہے. آئینہ ایک حور ہوتی ہے، 70,000 دائیں طرف، 70,000 فرشتے بائیں طرف حفاظتاً. ان اونٹوں کو کوئی آئینہ ملنے والی تھی؟ ان کو تو شوق شہادت تھا. ہر ایک اونٹ خود مقدم ہو رہا ہے. جو مقدم ہوگا وہ آگے جائے گا، اور جو ٹلائے گا ٹل جائے گی، بات کام ہو جائے. حدیث ماتا جو اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اللہ لے لیتے ہیں طلب کی بنا پر، جو پیچھے ہٹاتا ہے پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن ہم کسی کے بے اکرامی کے ساتھ آگے نہیں آئیں گے. اس کام میں آگے وہ بڑھے گا جو قربانی کے معیار میں اونچا اترے. ابراہیم علیہ السلام قربانی کے معیار میں اونچے اترے، اللہ نے آسمانی کتابیں ان کے گھر میں دے دی. ساری آسمانی کتاب ان کے گھر میں، سارے اولو العزم نبی ان کے گھر میں. قربانی کا معیار جس گھرانے میں آتا ہے اللہ اس گھرانے کو ضائع نہیں کرتا. لیکن شکر گزار مزاج لوگ آگے جاتے ہیں، شکایت والے آگے نہیں جاتے. شکایت والوں کو تو نبوت کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے. شکایت والے تو خطرے میں ہیں، شکر والے ترقی پہ ہیں. اس لیے ہم تو بنیادی طور پر کام کو اپنا ضرورت کا کام سمجھیں گے اور اپنی ضرورت کو مقدم کریں گے، نہیں کام کو. حضرت علی فرماتے ہیں اگر مجھے مسجد جانے میں اور جنت جانے میں اختیار دیا جائے اخترت المسجد، میں مسجد کو لوں گا. کیوں؟ جنت تو میری راحت کے لیے، اور یہ خدا کا گھر ہے، اس میں خدا کی پناہ میں آ جاؤں. یعنی جنت کا اور مسجد کا تقابل ہو جائے. حضرت علی فرماتے ہیں میں تو جنت کے بجائے گھر مسجد چھانٹوں گا. مسجد کی آبادی 2 گھنٹے میں کر دیں گے، لیکن میں کتنے گھنٹے مسجد کو دیتا ہوں، میری کتنی گھنٹے کی جو ہے کتنے گھنٹے مسجد میں لگتے ہیں. کیونکہ خدا کے گھر سے اس کو تعلق ہوتا ہے جس کو خدا سے تعلق ہے. آدمی اس کے گھر جاتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے. ہم اللہ کے گھر میں آئیں گے، اللہ سے محبت ہوگی. ہر ایک کی ضیافت اس کے حساب سے، اللہ کی ضیافت مغفرت کے ساتھ، اللہ کی ضیافت قبولیت کے ساتھ، اللہ کی ضیافت بخشش کے ساتھ، اللہ کی ضیافت استقامت کے ساتھ. اللہ کی ضیافت ہوگی حالات میں جمانے کے ذریعے. بھائی جیسے آدمیوں کے پاس جاؤ گے ویسے ملیں گے. اللہ کے تو لبریز خزانے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر قسم کے خزانے ہیں، لیکن ظرف اتنا ہوگا جتنا ظرف ہوگا اتنا لے پائے گا. دنیا کا برتن چھوٹا ہے، دنیا کی آنکھیں کھوٹی ہیں، اللہ کو نہیں دیکھ پاتی. اور آدمی یوں گئے، حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ باولا. اللہ کے نبی نے جبریل کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، اللہ کو کیسے دیکھ پائیں گے دنیا کی آنکھوں سے؟ اللہ کو تو اللہ کے دیکھنا آخرت کی آنکھوں سے ہوگا، دنیا کی آنکھوں سے کیا؟ دنیا کی آنکھیں کمزور ہیں. ہم تو اپنے آپ کو اس قربانی کے ذریعے، رونے دھونے کے ذریعے اللہ کے کام میں چپک سکتے ہیں، بندے نہیں چلاتے. کیونکہ جس کا خاندانی، جس کا عملی سلسلہ کمزور ہو جائے گا، خاندانی سلسلے آگے نہیں بڑھائیں گے. من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، خاندانی چیزیں نہیں لے جاتی آگے. بھیک مانگی ہے خاندان والوں نے مسجد کی سیڑھیوں پہ، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خزانچی کو اور اپنے بچوں کو بلایا اور یہ فرمایا جو یہ دے لے لے لو، کیونکہ 100 اونٹ بیک وقت قربان کیے ان لوگوں نے. خدا کے دینے سے دہانے کھلیں گے، اور بندوں کے دینے سے کیا ہے؟
صاف کہتے ہیں اللہ پاک ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے جو بھی وہ سب ختم ہو جائے گا، اللہ کے پاس تو باقی ہے۔ ایک فرشتہ مستقل ساتھ رہتا ہے پیشانی کے پاس، جو آدمی تکبر کرتا ہے اس کو فرشتہ ذلیل کرنے کے لیے خدا کی طرف سے مامور ہے، اور جو آدمی عاجزی اختیار کرتا ہے فرشتہ اس کو اونچا کرنے کے لیے خدا کی طرف سے مامور ہے، یرفعہ، اس کو اونچا کرتا ہے۔ اس واسطے ہم تو عاجزی سے چلیں گے، ہم کسی پر مسلط نہیں، ہمیں کسی سے کوئی پوچھ تاچھ کا حق نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سادگی میں اللہ کے زیادہ پسند ہو اور میں اپنی کیفیت نوعیت میں کچھ اور ہوں۔ گرے پڑے آدمی کا وزن زیادہ ہے، اللہ کے پر قسم کھا لے لا برہ اللہ، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ دے، اور شان شوکت والا کر و فر والا حیثیت نوعیت والا اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے، ایسوں سے زمین بھرے تو کیا۔ قربانی دینے والا سادہ آدمی، بہت پسنے والا آدمی، ہو سکتا ہے اس کی بات کو خدا کے یہاں کیا وزن حاصل ہے، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ دلوں کی آہ سے بچو، لگ جائے گی تو بھگتنی پڑے گی۔ ہم کسی کی رائے کاٹیں گے نہیں، کسی کی رائے کی بے احترامی کریں گے نہیں، کیونکہ ساتھی کا وزن خدا کے یہاں کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ ٹوٹے ہوئے دل کو مت چھیڑو ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ زام خدا کو صحابہ سے پسند نہیں ہے، ہم سے کیسے پسند آ جائے گا۔ اذا عجبتکم کثرتکم سے قیامت تک کے لیے اعلان ہو گیا، زام اللہ کو قیامت تک پسند نہیں کسی کا بھی۔ اللہ کو تو مسکنت، عاجزی، نرمی، سنجیدگی، کسم پرسی پسند ہے۔ جنت کی صفات میں کسم پرسی، عاجزی، مسکنت، ذلت، اقرب الی اللہ جو ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے کہ وہ صلاحیت جھکا دی اللہ کے سامنے، ماتھا پیشانی رگڑ دی۔ اللہ کا تعلق جو پیدا ہوگا وہ اعمال سے اور سنتوں سے، اللہ کا جو تعلق ہوگا وہ فرائض کے اتمام سے، اور جو آداب میں لاپرواہی کرتا ہے وہ سنن کی مصیبتوں کے چھوڑنے سے بھگتتا ہے، اور جو سنن میں لاپرواہی کرتا ہے وہ فرائض میں اور واجبات میں کوتاہی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ سنن کا اہتمام، دعوت کی ہو، عبادت کی ہو، تلاوت کی ہو، دن کی ہو، رات کی ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، ذاتی ہو، عوام کی ہو، سنتوں کا اہتمام۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام فرشتوں میں سے مبعوث نہیں ہوتے اور جنات میں سے نہیں مبعوث ہوتے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبی تو اطاعت کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے اخلاق معیار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے انبیاء کے صفات کے ساتھ جنتی کو متصف کیا ہے، 5 نبیوں سے مل کر جنتی ہے۔ اس واسطے ہمیں تو کام کو غنیمت سمجھنا ہے، اللہ نے دے دیا ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا ابھی۔ کرنے والے بھی افسوس کریں گے، نہ کرنے والے تو کریں گے، کیونکہ اندھیرے میں پتہ نہیں چل رہا۔ کرنے والے سوچیں گے زیادہ کر لیتا، نہ کرنے والوں کا تو پوچھو ہی کیا۔ گن گن کے دو گے تو گن گن کے لو گے، بے گنے لگاؤ گے تو اللہ بے حساب دیں گے۔ اس واسطے ہم دن گن گن کے لگا رہے ہیں، 2 مہینے ہو گئے، 2 دن زیادہ ہو گئے، وہاں کے نہیں لگائے کبھی۔ اس بیوی کے پاس، اس دھندے کے پاس، اس کاروبار کے پاس کتنے لگے؟ 20 سال کے 10 سال کے بچے کو وہی کرتا، 60 سال کے بڈھے کو وہی کرتا۔ 27 دن کہاں لگا رہے، 3 دن کہاں لگا رہے۔ بزرگوں، ایک ابتدائی قاعدہ ہوتا ہے اور ایک انتہائی۔ ابتدائی قاعدے ہیں 3 دن لگانا، اب 3 دن والا دور نہیں ہے، اب تو 10 دن والا ہے، اور 10 دن والا بھی نہیں ہے، اب تو جو کچھ ہے وہ بچا کچا میں گھر لگاؤں گا، باقی گھر لگاؤں گا۔ بچا کیا ہے؟ بیوی کو سمجھا دو اب مجھ سے کچھ امید نہ رکھ، تیرے بچوں کی شادی ہو گئی،
اور تو اپنے جو ہے گھر اللہ اللہ کر، میں جماعت ہوں۔ اب تو بیٹوں سے کہہ دو تم میرے برابر کے کرتے ہو گئے ہو، لہذا اپنا کام سنبھالو، جی میں اپنے کام میں۔ ہاں جب تمہیں چلہ لگانا ہو، 4 مہینہ لگانا ہو، میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، تمہارے دھندے میں لگ جاؤں گا، تم 4 مہینے لگا دینا، مجھے تو بس اتنا ہی سمجھو۔ اب مجھ سے کچھ امید نہ رکھو، جب تمہیں 4 مہینے جانا ہو، چلے جانا ہو، میں تمہاری دکان میں اور میں تمہارے گھر میں ایک چوکیدار بن کر ایک ذمہ داری نبھا دوں گا، باقی جب تمہارے 4 مہینے ہو جائیں اپنا دھندا سنبھالو۔ یعنی ذمہ داری کو حضرت علی فرمایا کرتے تھے اپنی پشت کو، اپنی پیٹھ کو ہلکا رکھو، بوجھل مت بناؤ، یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی۔ اس پوتے کو بھی سکھانا ہے، اس نواسے کو، سب اپنے مقدر لکھوا کے لائیں۔ 4 رجسٹری ہر بچہ کروا کے لاتا ہے، شقاوت اور سعادت اور رزق اور مدت عمر لکھوا کے لاتا ہے ہر بچہ۔ جی ہاں، ہم اس کی فکر میں رہیں، ذمہ داری لی، ٹھیکے لیا، اپنی آخرت بنانے کا موقع ہے، اور دعوت کے کام سے اونچی آخرت کہیں نہیں بنے گی۔ اس میں تلاوت بھی ہے، عبادت بھی ہے، خدمت بھی ہے، حسن سلوک بھی ہے، اور اس کے اندر رات کا رونا بھی ہے، اور اس کے اندر تنہائی کو بہتر بنانا سب سے اچھا موقع۔ اگر اس سے اچھا کام ہوتا تو نبیوں سے وہ لیا جاتا۔ موٹی سی پہچان ہے دیہاتیوں کی، دل کا ڈاکٹر بڑا ہوتا ہے، آنکھ کا ڈاکٹر تھوڑی بڑا ہوتا۔ یہ تو انبیاء کا کام ہے، انبیاء سب سے اونچے، کام ان کا سب سے اونچا ہے، لیکن کلیکٹری کا کام نہیں ہے، یہ کنڈکٹری کا کام ہے، ایک ایک کی خوشامد۔ ہم تو ہر ایک کو لیں، ہر ایک کو، کسی کی ناقدری ہو گئی لے بیٹھے گی، کسی کی ناقدری ہو گئی خطرہ ہے۔ اس لیے سجدہ سہو نماز میں بھی ہے، سجدہ سہو نماز کے بغیر بھی ہے۔ حضرت عمر سے سجدہ سہو کیا نا صدیق اکبر نے، بھائی تم نے حفصہ پیش کری تھی، اللہ کے نبی کے دربار میں بات چل رہی تھی، میں نے آپ کا راز فاش نہ کر کے آپ کو بتایا نہیں۔ کام بڑی ذمہ داری کا، اس لیے سارے نبی 40 سال پر اعلان نبوت پاتے ہیں، 2 ماموں بھانجے تو ملیں گے آپ کو، صرف تکمیل عمر ہو جاتی ہے 40 میں، کچھ مزاج معاف کرنے کا، کچھ مزاج درگزر کرنے کا، کچھ خون میں نرماہٹ آ جاتی ہے۔ اب یہ کام کی استعداد کا آدمی ہے، اور کام استعدادوں سے بھی نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی داد سے ہوتا ہے۔ استعداد رکھی رہ جاتی ہیں، فرشتوں کو استاد کے رکھے رہ گئے، خدا کی دہش سے اور خدا کی دین، اس سے کام کرنا ہے۔ اور خدا اپنے بندے کو جب دیں گے جب کوئی لے گا، اس لیے حدیث میں آتا ہے بظہور الکف، دعا مت مانگو یوں الٹے ہاتھ کر کے، دعا مت مانگو، منع۔ حدیث میں آتا ہے بطون کف سے مانگو تاکہ پتہ لگے یہ اس بندے کو ضرورت ہے، مسکنت کی شکل بنا، یہ الٹا ہاتھ مت کر۔ ہم نے دل الٹے کر رکھے، کام میں لگ رہے ہیں۔ ہر آن ہر ایک کو تربیت کی ضرورت ہے، صدیق اکبر کو ضرورت ہے، حضرت عمر فاروق کو ضرورت ہے، کس کو تربیت نہیں؟ اپنے امیر سے تربیت کروانا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی ان کے پاس رہنا، ان کے پیش رہنا، ان کے آگے پیچھے رہنا، یعنی مرکز میں پیش رہنا، آنا۔ بلائیں گے تو آ جاؤں گا، نمبر دے رکھے میں نے، یہ کمزور پہلو ہے، یہ کمزور ہجرت ہے، ہجرت باختہ مقصود ہے۔ میں تو آ کر پڑ گیا، ہر گری پڑی چیز کو کوئی اٹھا لیتا ہے، جب تم آؤ گے لگ جاؤ گے کہیں، اللہ چپکا لیں گے۔ کام میں استغنا نہیں، کام میں مسکنت ہے، احتیاج ہے، مجھے ضرورت ہے کام کی۔ کام تو اللہ کا شکر ہے، اللہ ان بندوں سے لے رہے ہیں جو رات کو بھی رو رہے ہیں، جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، اطاعت میں بھی نمونہ بن رہے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرنا سکتا ہے۔ اس لیے ہم تو اس وقت میں 5 سال کے بعد آئے، ساتھیوں کو وصول کرنا، فجر کا بیان نیچے سنیں گے، حیات الصحابہ نیچے سنیں گے،
اور پورے مجمع کو وقت پر جو ہے سارے اعمال میں شریک رہنا، یہ ہماری ذمہ داری۔ کیوں؟ مجمع آ تو گیا لیکن وصول نہیں ہوا۔ 5 مہینے کی جماعتیں بنے، کوئی عالم ایسا نہ بچے جس کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال طے نہ ہو۔ ہر آنے والے ساتھی 2 مہینے یا 5 مہینے میں یا ہر سال کے 4 مہینے میں آ جائے۔ خالی چند باتوں کو کاپیوں میں نقل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نے دوا بتائی اور لکھ لی، نہ دوا خریدی، نہ ڈالی، نہ کھائی، کیا فائدہ ہوا؟ ہماری کاپیاں ہی ہیں، خوش ہو کے ڈاکٹر کی دوا لکھ لی، دوا ڈالنی پڑے گی، پینی پڑے گی، لانی پڑے گی۔ ایک ایک بات کو لانا، اللہ میں تو نیا آدمی۔ جتنا آدمی مسکنت کا اظہار کرتا ہے اللہ کام لیتے ہیں، اور کبر اور فخر اور بے اعتنائی یہ تو اللہ کے مزاج میں نہیں ہے، کیسوں کو دے دے۔ اس لیے بھائی چوک بھول تو ہو جائے گی، موچ اس پیر کو آئے گی جو چلے گا، اور جو گھوڑا چلے گا نہیں اس کو کیا موچ آئے گی؟ پڑھے لکھے لوگ فرماتے ہیں کرنا 100 عیبس اور نہ کرنا 1 عیبس۔ نہیں کرتا اور کرتا ہے 100 عیب ہیں، یہ کیوں کیا، یہ کیا کیا۔ سجدہ سہو اس آدمی پر واجب ہوگا جو نماز پڑھے گا، جو نماز پڑھے گا نہیں اس پر سجدہ کیوں واجب ہو جائے گا؟ کام کرنے والے فرشتے تو ہیں نہیں، کیونکہ غلطی نہ ہو تو فرشتہ ہے، اور غلطی ہو جائے اور معافی نہ مانگے یہ شیطنت ہے، یہ شیطان پن ہے، اور چوک ہو جائے، بھول ہو جائے، رونا اور بلبلانا یہ مزاج نبوت ہے۔ اللہ نے موقع دیا، بہت سہولت دی ہے، بزرگوں بہت کام آسان ہے۔ ہمت کر کے جتنا مجمع آیا ہے یہ اپنے آنے کے مقصد کو پہچانے۔ بیانات کی شرکت نہیں ہے، صرف مقصد کو لے جانا ہر دیہات کے، ہر شہر کے اندر اس کام کو یہاں کی منشا سے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور جملہ ہے، ہمارے پاس آؤ گے ہماری کہو گے، ہمارے پاس نہیں آؤ گے تو اپنی کہو گے۔ ایک شاگرد جو ہے بہت بڑے علامہ تھے، وہ اپنے استاد کی خدمت میں کسی مجبوری سے نہیں آ سکے۔ حضرت کو تعلق تھا، استاد کو پوچھا فلاں کہاں ہے؟ کہ جی وہ تو ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ استاد کی مبارک زبان سے نکل گیا، رونق درس تو ملے گی نہیں، برکت رزق مل جائے گی۔ تعلیم المتعلم میں لکھا ہے برکت رزق تو خوب ملی، رونق درس نہیں، پڑھنے پڑھانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ہر نعمت الگ الگ ہے، عبادت کی نعمت الگ ہے، دعوت کی نعمت الگ ہے، جس میں سب نعمتیں شامل ہیں۔ مرکب یہ دوا مرکب معجون ہے، اس میں انفرادی اعمال بھی ہیں، تسبیح تلاوت بھی ہے، اور اجتماعی اعمال بھی ہیں۔ حضرت نے 8 اعمال بتائے انفرادی، 8 ہی بتائے اجتماعی۔ اللہ آپ کی آمد کو نہایت مبارک فرمائیں۔ اس لیے بھائی صبر کر کے مجالس کی قدر بھی کریں گے، اور ایک مجلس سے دوسری مجلس کے بعد جو موقع ملے گا مذاکرہ۔ بھائی دستور کی مجلس ہم نے سنی، اب ہم علماء کا دستور یاد کریں۔ مستورات کے سلسلے کی ترمیمات ہو جائے، دستور سنا اس کو یاد کریں۔ یاد کرنا بتانے کے لیے نہیں ہے، یاد کرنا عمل کرنے کے لیے۔ شوگر کا مریض پرہیز پوچھتا ہے بتانے کے لیے، خود بچنے کے لیے۔ میری تو اپنی ضرورت ہے، اللہ ہی ہماری سب کی اپنی رحمت سے گاڑی پار کر دے۔ اللہ ہی سے پار ہوگی، کسی سے نہیں ہوگی، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سارا نظام خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ پار لگائے گا جب بندہ پار لگوائے گا، اور لگوائے گا نہیں تو اللہ کیسے لگائیں گے؟ بے طلبوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کم ہے، ہو جائے تو ان کی مہربانی ہے۔ اس لیے ہم تو سچی طلب دکھائیں گے، مجالس کا اہتمام کرتے ہوئے، وقت کی پابندی کرتے ہوئے۔ اللہ ہی ہماری سب کی مدد فرمائے۔ ماشاء اللہ آپ کے سامنے بات آئی ہے، ابھی ہم عالمی مرکز میں
آئی ہیں تو پورے عالم کے تقاضوں کو پورے کرنا ہے. اس کے لیے عذرا والے یہ عزائم اور یہ طے کریں انشاءاللہ 5 مہینے کی جماعتیں دیں گے. تیار ہیں؟ اور بول بھی نہیں رہے. اور 2 مہینے کی جماعتیں دیں گے انشاءاللہ. ابھی ذرا سہولت کر دو، سارے ساتھی بیٹھے رہے. دیکھیں ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے مرکز کی حاضری کو ہم اوقات کے ضیاع سے بچانا، اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچانا سب سے اہم مسئلہ ہے. وقت پر سونا، وقت پر جانا اور رات میں اللہ کے سامنے رونا، ساری مجلسوں میں جا کر سننا.